سینکڑوں مسلمان مقتل کی طرف بڑھے ہیں اور آئندہ بھی بڑھتے رہیں گے. ہماری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے. ہری ہے شاہ تمنا ابھی جلی تو نہیں, ہری ہے شاہ تمنا ابھی جلی تو نہیں, دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں, جفا کی تیغ سے گردن وفا شہاروں کی کٹی ہے بسرے میدان مگر جھکی تو نہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں جھکے گی. یہ خاکے بنانے والے خاک میں مل جائیں گے. حضور کی سیرت اور حضور کی شان قیامت تک اسی طرح بلند ہوتی رہے گی. اور اگر وہ یہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہے, وہ یہ خیال کرتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ آزادی اظہار رائے ہے, اگر تم اس کو آزادی سمجھتے ہو تو پھر میں ببانگ دول کہتا ہوں اور کربلا کہتا ہوں, سب کے سامنے کہتا ہوں, اگر تم اس کو آزادی سمجھتے ہو تو پھر حضور کے عاشق گستاخوں کا سر قلم کرنا اپنا دین اور مذہب سمجھتے ہیں. سارے کہنے لگے. ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ ہم کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تم محبوب خدا کی روح کو تڑپا رہے ہو. تم کس کو تڑپا رہے ہو؟ محبوب خدا کی روح کو تڑپا رہے ہو. اور جو خدا کے محبوب کی روح کو تڑپائے اس کی گستاخی کرے تو میرے محترم دوستو وہ میری آپ کی نہیں, سب سے پہلے خدا کی دشمنی مولتا ہے. سب سے پہلے خدا کی دشمنی مولتا ہے. اور جو خدا کی دشمنی مول دے نا پھر اس کے لیے زمین کا ظاہر نہیں بلکہ زمین کا باطن ہوا کرتا ہے. پھر اس کے لیے زمین کا ظاہر نہیں زمین کا باطن ہوا کرتا ہے. تو آپ بے فکر رہے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. برتن میں جو کچھ ہوتا ہے نا وہی ٹپکتا ہے. برتن میں جو کچھ ہوتا ہے, آج تک کسی مسلمان نے کسی نبی کی گستاخی کی تو ان کے باطن میں یہ ہے یہی کچھ, ظاہر ہے وہی ٹپکے گا. ان کے باطن میں خباثت ہے, گندگی ہے, غلاظت ہے, تو ظاہر وہ خباثت ہی باہر آئے گی, وہ غلاظت ہی باہر آئے گی, وہ گندگی ہی باہر آئے گی. تو آپ بے فکر رہیں, آپ پریشان نہ ہوں. غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو, غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو, اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح, اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح. اور آج کی اس مجمع آخری بات, آج کی اس میرے محترم جناب پراچا صاحب نے بھی یہ بات کی, میں بھی اپنا ایک حصہ ڈالنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. آج کے اس مجمع کی وساطت سے ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فل فور فرانسیسی حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دے, اپنے سفیروں کو بلا لے, ان کے سفیروں کو دربدر کر دے, جلاوطن کر دے, نکال دے. اور جب تک یہ خبیث پوری دنیا کے مسلمانوں سے بربلا معافی نہیں مانگتے تو اس وقت تک ان کا بائیکاٹ جاری رکھا جائے. یہ تو حکومت سے مطالبہ ہے. اور ایک مطالبہ آپ سے انہوں نے کیا تھا, اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر کے دکھائیں. یہ لوگ تو مال و دولت پہ بیچارے ریٹھتے ہیں, ان کا تو سب کو یہی دنیا ہے. یہ مال آپ 2 دن بائیکاٹ کریں, تیسرے دن جو ہے نا ان کو اپنی چھٹی کا دودھ یاد آ جائے. تو سارے حضرات یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ یہ LU کی جتنی مصنوعات ہیں, جی آپ بسکٹ کھاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, ساری مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں. آپ کچھ دن بائیکاٹ کر کے دیکھیں حالات کہاں جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائی, حضور کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائی. اصلاح عالم کا بس اب سامان چاہیے, دستور العمل سب کا قرآن چاہیے. یہی ہے آرزو کہ اسوہ مصطفیٰ عام ہو جائے, ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تشریف رکھیں. اتنی آپ حضرات نے ہمت کر کے بیٹھے رہے ہیں. آخر میں دعا ہوگی. دعا میں اپنے لیے ہر کسی کے اپنے حاجات ہوتے ہیں, ضروریات ہوتی ہیں.
قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اب میں دعوت دیتا ہوں پراچہ ٹاؤن کے مدرسہ پراچہ ٹاؤن کے مدرس اور منتظم جناب مفتی اسحاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ دعا فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ نماز ادا ہوگی، پھر انشاءاللہ اجازت ہے صاحب. امین. الحمدللہ.